یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے، تو یہ 12 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور تعلیمات کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں۔ ذکر الہی کسی ایک مہینے تک محدود نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ربیع الاول میں ہمیں چاہیے کہ اپنے معمول میں تلاوت قرآن، استغفار، کلمہ طیبہ، درود و سلام کی کثرت کریں۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے ربیع الاول کو صرف ایک رسم کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ذکر زبان سے بھی کریں اور اپنے عمل سے بھی، کیونکہ حقیقی محبت یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ ربیع الاول کے پہلے 12 دن، جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزاریں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اس کی نہیں بلکہ ان کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ تسبیح پڑھتا ہے، تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے۔ اور ربیع الاول کے پہلے 12 دن یہ وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ربیع الاول کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک تسبیح نہیں، یہ ایک ایسا تحفہ ہے، خزانہ ہے جو صرف اپنے چاہنے والے کو عطا کرتا ہے۔ جو ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی۔ تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگے، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کرے، یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوگی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض نام ہیں جب بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد خوشحال ہو، کاروبار میں آسانی ہو، اور آنے والی نسلیں بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، سکون قلب بھی رزق ہے، اچھے رشتے بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ایمان سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
اس لیے اگر ہم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں صرف دنیاوی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ ذکر الہی اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچے بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور رب کریم اپنے بندے کو یاد فرمائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ روزانہ اپنے معمول میں تسبیحات شامل کریں، نماز کے بعد، صبح کے وقت، شام کے وقت یا جب بھی فرصت ملے اللہ کا ذکر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو ذکر کے ساتھ حلال رزق کمائے، نماز کی پابندی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، صدقہ کرے، کسی کا حق نہ مارے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ میرے عزیزو، دولت کی سب سے بڑی برکت یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ مال حلال ہو، دل مطمئن ہو، گھر میں سکون ہو، اولاد نیک ہو اور انسان اپنے رب کا شکر گزار ہو۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے، استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، حلال رزق کی کوشش کریں گے اور اپنی حاجات صرف اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں وہ برکت آ جائے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون دے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان، صحت، عزت اور حلال رزق کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق ربیع الاول کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیف، بیماریاں اس ربیع الاول کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس ربیع الاول کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اے اللہ، ربیع الاول کی برکت سے اولاد، رزق اور مال و دولت میں اپنی خصوصی برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ربیع الاول کی برکت سے ہماری اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مشکلات اور تکالیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تکالیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ، جو ساتھی بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی من کی مرادیں، دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کامنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھ دیجیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ربیع الاول کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پورا ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے خزانے لامحدود ہے۔ جس کو چاہے اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تو چھپر پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ دولت اور رزق کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا تو 3 دن کے اندر اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھوں سے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، روشنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتہ طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو جنات سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثر خاص ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی پاک پیدا ہوئے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے
کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضے چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہے جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح ان میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے لگو اور انہیں شمار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا، کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائی، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میری دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔
قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے، ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا: انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا: شکر توفیق کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو مال حلال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے: اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور سکون کی زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے: پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دیا جائے گا، اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے، تو یہ دن نہ چھوڑنا۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے، تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ تسبیح یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد جو آپ چلتے پھرتے وضو باوضو اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرے رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیں کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزارے۔ پورا سال خوشحالی میں آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، غصہ، رحمت، شفقت، تبسم، مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغرض آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔